اللهم صل على محمد وعلى آل آل محمد. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و سلام کے بعد میں محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی زیدہ مجدہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج یہ مفتیان کرام، علماء کرام اور ڈاکٹرز کی اور اساتذہ کرام کی اور علماء دین کی مجلس سجائی ہے، ایک انجمن سجی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ان کے ان کاموں میں، ان خدمتوں کے اندر برکت نصیب عطا فرمائے. یقیناً کسی اسٹوڈنٹ، کسی طالب علم، کسی شاگرد کی کامیابی جو ہے ایک استاد کے لیے یقیناً باعث فخر ہوتا ہے. جس طرح والدین اپنے بچوں کی کامیابیوں پر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں پر خوشی اور مسرت اور فخر محسوس کرتا ہے. اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک استاد ایک طالب علم کو، اپنے شاگرد کو ہاتھ پکڑ کر علم کی راہ پر چلنا سکھاتا ہے، اور پھر یہ ہر طالب علم، ہر شاگرد کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ علم کی راہ پر چلتے ہوئے کتنا دوڑتا ہے اور کتنی پرواز کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ وہ ہمارے طالب علم ہیں، وہ شاگرد ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے علم کی راہ پر پرواز کی ہے. اور ماشاءاللہ علم ایک ایسا سمندر ہے، علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں آپ جتنے غوطے لگائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ چمکیں گے، اور جتنے زیادہ آپ چمکیں گے اتنا ہی آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، اور اس نور سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ مفتی ڈاکٹر عمیر محمود زیدہ مجدہ نے سٹی آف نالج کا یہ ادارہ قائم کیا، اور ایک مثالی ادارہ قائم کیا. ایک ایسے ادارے کی کراچی کے اندر بالخصوص ضرورت تھی کہ جس میں آج کے تقاضوں کے مطابق، دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تمام فیسلٹیز موجود ہوں، اور یہاں پر آ کر بہترین فیسلٹیز کے ساتھ ہمارے طلباء بھی تحصیل علم میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہاں پر الحمدللہ بہت سارے فورمز موجود ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کانفرنسز ہو رہی ہیں، مختلف سیمینارز ہو رہے ہیں، بلکہ خاص طور پر امت مسلمہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ختم نبوت سے ہو، اس کا تعلق فلسطین کے مسئلے سے ہو، یہاں پر الحمدللہ علماء کرام، ڈاکٹر، دانشور آتے ہیں اور ان مسائل کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بیدار کرتے ہیں کہ ان چیلنجز کا ہم کس طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بات بھی باعث مسرت ہے کہ اب انہوں نے جو ہے اولاً جو ہے وہ تخصص فی الفقہ کے حوالے سے ایک شارٹ کورس کا اہتمام کیا، اور اب ماشاءاللہ ایک مکمل علم دین کورس کا بھی ماشاءاللہ یہاں سے آغاز ہو چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر عمیر محمود کو اس میدان کے اندر مزید کامیابیاں اور کامرانی نصیب عطا فرمائے. اور جو لوگ اس سال ماشاءاللہ تخصص کرنے کے بعد یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بس میری یہ نصیحت ہے، ہمارے استاد محترم حضرت ڈاکٹر مفتی شجاعت علی قادری صاحب نے ہمارے جو فارغ التحصیل ہونے کی تقریب تھی اس کے اندر ہمیں یہ نصیحت کی تھی، اور وہ آج تک ہمیں یاد ہے، اور وہی نصیحت میں آپ کو کر رہا ہوں
کہ انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ ہم جو آج اس تقریب میں شریک ہیں اور آپ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو آپ فارغ التحصیل یعنی تحصیل علم سے فارغ نہیں ہو رہے. فارغ التحصیل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے حصول علم کی راہ کو مکمل کر لیا ہے اور اب مزید آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فارغ التحصیل سے مراد یہ ہے کہ جو ایک رسمی تعلیم تھی اس کو آپ نے مکمل کر لیا، یعنی تخصص فی الفقہ کی جو ایک رسمی تعلیم تھی اس کو آپ نے مکمل کر لیا ہے، اور اس تعلیم سے آپ کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو جانی چاہیے، اتنی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ اس راہ میں مزید پرواز کر سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ جن اساتذہ کرام نے آپ کو یہاں پر حدیث، فقہ اور دیگر علوم کے اندر جو ہے وہ تدریس فرمائی ہے، انہوں نے یقیناً آپ کے اندر وہ اہلیت و صلاحیت پیدا کی ہوگی کہ آپ جس میدان میں چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں. آج کا یہ دور جو ہے اسپیشلٹی یا اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ نے یہاں پر حدیث کا علم حاصل کیا، اصول حدیث کا، فقہ کا، اصول فقہ کا، تفسیر اور اصول تفسیر کے علوم حاصل کیے، اور خاص طور پر میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کری کہ آج کے جو دور جدید کے علوم ہیں ان کو بھی تخصص فی الفقہ کے ان طلباء کے درمیان ان کو پڑھایا جائے، تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں آج کے اس دور میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں. اور میرے علم میں ہے کہ ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے بھی آپ نے یہاں پر باقاعدہ لیکچرز کروائے کہ ہم ریسرچ کے میدان میں کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ریسرچ میتھڈولوجی جو ہے وہ جاننا اور کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ریسرچ کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ مختلف نہج کے اندر جو آپ کی گرومنگ ہوئی ہے، تو یہ یقیناً آپ کے لیے ایک ایسا راستہ آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس پر مزید محنت کریں گے تو آپ چمکتے جائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی چمکاتے جائیں گے. بس آج آپ کو یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم ایک جو حدیث یہاں پڑھی گئی اور جو ہر بڑی حدیث کتاب میں سب سے اول حدیث ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تو اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لیں. کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آج آپ تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد جو ہیں بس اپنے نام کے آگے مفتی لگا لیں گے اور آپ مفتی بن جائیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ مفتی بننے کے میدان میں آپ نے آج پہلا قدم رکھا ہے. مفتی بننے کے میدان میں، دارالافتاء کے میدان میں آپ نے پہلا قدم رکھا ہے. اب آپ اس میں جتنا زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کی صرف نیت اتنی تھی کہ بس آپ ایک کورس کر لیں اور آپ کے نام کے آگے مفتی لگ جائے، تو ایسا کورس کرنے کا، ایسا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میری دعا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جس اخلاص کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے. اور جن اساتذہ کرام نے آپ کو پڑھایا ہے، اللہ رب العزت ان کی خدمات عالیہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جزاک اللہ.